اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، تم یہ آیت پڑھتے ہو، اے ایمان والوں، تم اپنی جانوں کو لازم پکڑو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ لوگ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جب ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں اور اس کے ہاتھوں کو نہ پکڑیں، یعنی ظلم سے نہ روکیں، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیں۔ اس کو ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے صحیح سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ تم آیت کا مطلب یہ سمجھتے ہو کہ جب انسان خود راہ راست پر ہو تو اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دوسروں کی گمراہی اور برائی سے اسے کوئی اندیشہ ہے اور نہ اس سے اس کی بابت پوچھ تاچھ ہوگی۔ یوں مانو امت مسلمہ زمین میں اللہ کی شریعت کے نفاذ کی ذمہ دار نہیں ہے، صرف اپنی ذات کی اصلاح کی ذمہ دار ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان فرما کر اس مطلب کا کھنڈن کیا، جس سے یہ واضح ہوا کہ برائی کو روکنا امت کی ذمہ داری اور ہر آدمی کا منصب ہے، یہاں تک کہ طاقت رکھتے ہوئے ہاتھ سے یا زبان سے نہ روکنا اللہ کے غصے کا باعث ہے۔ آیت کا یہی مطلب ہے کہ اے ایمان والوں، اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو، کہیں گمراہ لوگوں کی گمراہی کا تم پر بھی اثر نہ ہو جائے اور تم ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ گمراہ لوگوں کو برابر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ تم خود ان سے متاثر ہو جاؤ گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے اس آیت کا اصل مطلب واضح فرما دیا۔ اس بات کا بیان کہ جو آدمی نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے لیکن اس کا اپنے اعمال اس کے کہنے کے برعکس ہو تو اس کی بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اے ایمان والوں، تم یہ بات کیوں کہتے ہو کہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑی ناراضی والی ہے، اور کہ تم وہ باتیں کہو جو تم نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کا یہ قول نقل فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں جس چیز سے روکتا ہوں میں خود وہ کر کے تمہارا وروध کروں۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت والے دن آدمی لایا جائے گا اور آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس کی انتڑیاں باہر نکل آئیں گی، وہ انہیں لے کر ایسے گھومے گا جیسے کہ چکی کا گدھا چکی میں گھومتا ہے۔ پھر اس کے گرد جہنمی جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے، اے فلاں، تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا تو نیکی کا حکم نہیں دیتا تھا اور برائی سے نہیں روکتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں یقیناً میں وہی ہوں، لیکن میرا حال یہ رہا کہ میں لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن خود عمل نہیں کرتا تھا، اور دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود اس کو کرتا تھا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف۔ فائدہ: اس میں علماء حق کے آواہک اور امت کے سدھاروادی کے لیے سخت چیتاونی ہے، جن کا اپنا عمل اس اپدیش اور نصیحت کے خلاف ہوتا ہے۔ اس حدیث میں ماں باپ، استاد، پیروں، فقیروں اور مذہبی اور سیاسی لیڈروں کے لیے بھی چیتاونی ہے کہ جو دوسروں کو اچھی باتیں کہتے ہیں مگر خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔